اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، برادران و خواہران اسلامی، ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی سے آج ورچول آن لائن جشن عید مباہلہ کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے۔ 1442 ہجری کے یوم مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مسنون طریقے پہ چلتے ہوئے آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمات عالیہ میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ حوزہ علمیہ قم میں اور حوزہ علمیہ نجف الاشرف میں، حوزہ علمیہ المہدی نیو یارک میں، حوزات علمیہ انحائے عالم میں جو ایک رسم اور رواج ہے کہ ہم طالب علم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں اسعد اللہ ایامکم سعیدہ، یعنی عیدکم مبارک۔ ناظرین و ناظرات، یہ آج کی جو عید ہے ہم اسے یوں کہتے ہیں کہ سچوں کی فتح کا یہ عالمی دن ہے۔ کل بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ کل سورہ دہر کے نزول کا دن ہے، اور جو کل گزر گیا وہ حدیث شریف قصہ اور آیہ شریفہ تطہیر کے نزول کا دن تھا۔ حضرات و خواتین، 24 ذوالحجہ 9 ہجری، بعض نے 8 بھی لکھا ہے، 9 ہجری نصارائے نجران آئے تھے۔ ان کے ڈیلیگیشن کی تعداد کل 60 تھی۔ 60 لوگ آئے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ، مناظرہ، مباحثہ، ڈسکشن، شیئرنگ دی اوپینینز آف ایچ ادر کے لیے۔ جو ڈیلیگیشن تھا اس میں چیف راہب بھی تھا،
اسقاف تھے، بشپ تھے، فادر جنہیں کہا جاتا ہے، اور کچھ وہ لوگ بھی اس ڈیلیگیشن میں آئے تھے کہ جو ارباب حل و عقد تھے گورنمنٹ لیول پر بھی. یعنی یوں کہوں کہ چرچ اور کیپٹل آف دا گورنمنٹ جو عموماً جمع نہیں ہوتے، وہ جمع ہو کر آئے تھے متلاشیان حق بن کر، یا اظہار علو کے لیے کہ ہمارا مذہب سچا ہے. جن میں سے کچھ لوگ تو امیڈیٹلی کنورٹ بھی ہو گئے. اس کو ہم اپنے آخری سیشن میں آپ کی خدمات عالیہ میں بتائیں گے. آج ہم نے جو کالم لکھا ہے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کنورٹڈ لوگوں کی تعداد اور آنے والوں کی تعداد اور پادریوں کا ذکر کیا ہے. اگرچہ ہم انشاءاللہ کل جو جشن پڑھیں گے المہدی سینٹر بروکلن میں، اس میں ڈیٹیل سے فضائل کے اسپیکٹس بیان کریں گے، مگر آج ہم نے چاہا کہ ہسٹورک فیکٹس آج آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بہت کم ہوتا ہے، وقت نہیں ملتا ہے، ورنہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہر پروگرام المہدی ٹی وی پر بڑی تیاری کے ساتھ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جائے. آج بیسیکلی ہمارے سینٹر میں جشن ہونا تھا، وہ کینسل ہو کے ملتوی ہو کے تھرسڈے پہ چلا گیا، تو ہمیں فرصت ہو گئی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ورنہ عموماً ہماری مصروفیات رہتی ہیں. کوشش کریں گے کہ آئندہ زیادہ وقت آپ کو دیں، ایام عزا کے بعد انشاءاللہ زیادہ وقت دیں، تاکہ المہدی ٹی وی سے جو ہسٹورک فیکٹس ہیں، جو ریسرچ ورک ہے، وہ آپ حضرات و خواتین تک اوکیجنل پہنچتا رہے. آج ہم نے الحمدللہ المہدی سینٹر بروکلن میں اعمال کیے تھے، آلموسٹ 2 گھنٹے کے اعمال تھے الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں یہاں آپ کی طرف آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، نکلا ہوں، اور اب اس قابل ہوا ہوں کہ آپ کی خدمات عالیہ میں اس ورچوئل آن لائن جشن میں حاضری دے سکوں. حضرات و خواتین، یہ جو آج کا پروگرام ہے، اس کا کچھ سیٹ اپ یوں ہے کہ کچھ منٹ میں گفتگو اور کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے کچھ شعراء اور ذاکرین پارٹیسپیٹ کریں گے، جن کو ہم نے زوم کی آئی ڈیز دے دی. اگرچہ آج ہم بہت ڈیٹیل سے بیان بھی نہیں کر پائیں گے، اور بہت زیادہ شعراء اور ذاکرین و منقبت خانوں کو شامل بھی نہیں کر سکیں گے، تاہم ہم نے چاہا ما لا یدرک کلو لا یترک کلو کے تحت شروع کر دیں کم از کم. تو آج ہم یہ عرض کریں کہ یہ جو عید ہے، یہ سچوں کی عید ہے. میں نے آج بلکہ اپنے اسٹیٹس پر لگایا کہ یہ سچوں کی عید ہے، جھوٹے اسے نہیں مناتے. الحمدللہ سچوں کی فتح کا یہ عالمی دن ہے، جھوٹوں پر لعنت کا یہ عالمی دن ہے، عظمت اہل بیت علیہم السلام کا یہ عالمی دن ہے، آپ کے مقابل میں آنے والوں کی شکست فاش کا یہ عالمی دن ہے. میدان مباہلہ ایک طرف میدان عظمت اہل بیت ہے، سچوں کا میدان ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج کے دن سچوں کے ساتھ ہونے کا دن ہے اور جھوٹوں سے زبانی کلامی نہیں، عملی پریکٹیکلی براءت کرنے کا دن ہے. جب ڈائلاگ کامیاب نہ ہو سکے تو اللہ کی طرف سے ارشاد آیا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پس میرے حبیب جنہوں نے آپ کے ساتھ محاجہ کیا ہے، وجادلہم، جو قرآن کہتا ہے باللتی ہی احسن، ڈائلاگ بھی ہو تو احسن طریقے سے ہو. انہوں نے جو محاجہ کیا ہے، یہ جو اختلاف نظر کیا ہے بعد اس کے کہ قرآن کی آیتیں آ چکی، علم آ چکا اور یہ نہیں مانے، فقل، پس ان سے فرمائیے، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ثم، پھر، نبتہل، ہم ابتحال کریں گے. ابتحال کے مشہور معنی یہ کیے گئے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ایک دوسرے کی بربادی چاہنا. اظہار حق کے لیے ڈیسیژن کا متلاشی ہونا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ فائد تفریع ہے، ایک اعتبار سے جزا ہے فمن کے لیے اور یہ نتیجہ بھی ہے. ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر لعنت ہوگی اللہ کی، کریں گے جھوٹوں پر. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ قصہ حق کے قصوں میں سے ایک ہے بتحقیق. اس سے پہلے ڈائلاگ گزر چکے، انا مثل عیدا انا مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب الی آخر قال لہ کن فیکون. جو بھی ڈائلاگ ہے وہ پہلے گزر چکے ہیں، ان کی طرف ہم اب نہیں جائیں گے کیونکہ دامن وقت کوتاہ ہے. حضرات و خواتین، یہ جو ڈائلاگ کے لیے ڈیلیگیٹس آئے تھے، یہ جب جانے لگے تو انہوں نے حریر و دیبا کے، حریر کے ریشم کے لباس پہن رکھے تھے اور اللہ ظاہر ہاتھوں میں، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی. حضور نے ملنے سے انکار کر دیا. یہ مولا علی علیہ السلام کو ملے، آپ نے کہا یہ انگوٹھیاں اتار دو، لباس بدل دو تو میرا آقا آپ کو ملے گا. وہ لے گئے اور ملایا. جب ڈائلاگ کامیاب نہ ہو سکے، یعنی سامت قرآن کی باتیں انہوں نے نہ مانی، تو ناطق قرآن کو لے کر سرکار نکلے اگلے روز، یعنی آج کے روز. کل ڈائلاگ ناکام ہو گئے تھے. حضور کے نکلنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں انگلی کے ساتھ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پکڑ رکھا تھا، سینے پر حسین ابن علی کو اٹھا رکھا تھا. حضور کے پیچھے سیدۃ نساء العالمین، ان کی دختر نیک اختر تھیں، اور آخر میں شیر خدا
آپ کے وسیع و خلیفہ بلا فصل جانشین حضرت علی سلام اللہ علیہ تھے، اور ادھر سے جو ان کے رشتہ دار تھے وہ آئے۔ حضرات و خواتین، جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو جو چیف بشپ تھا، فادر تھا، پریسٹ تھا، پادری تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے افراد لے آئے تو مباہلہ نہ کرنا، اگر دوستوں کو لے آئے تو مباہلہ کر لینا۔ جب دیکھا کہ حضور اپنے خاندان کو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے گیو اپ کر لیا، وڈرا کر لیا، اور خراج، جزیہ، ٹیکس، اسلامک ٹیکس دے کر اپنی حکومتوں کو سسپینڈ کر کے جو بنا رکھی تھی چھوٹی چھوٹی پاکٹس، گلوبل اسلامک گورنمنٹ کے نیچے رہنے کو پسند کر لیا۔ بعد میں وہ تفصیلات ہے کہ خراج کیا تھا، ٹیکس کتنا تھا، شرائط کیا تھی، وہ میں نے خط پورا یہاں آج جو آپ کو آرٹیکل بھیجا ہے اس میں پورا خط بھی لکھ دیا ہے، اور حضور کریم نے باقاعدہ اس خط میں ان کو پروٹیکشن دی ہے۔ یہ اسلام کے یونیورسل میسیج اور پیس کے میسیج کا واضح اعلان ہے کہ حضور نے کہا آپ کے نہ بشپ بدلے جائیں گے، نہ آپ کے امال بدلے جائیں گے، نہ آپ کے آفیسرز بدلے جائیں گے، نہ آپ کو کنورٹ ہونے کے لیے جبر کیا جائے گا۔ آپ کی جتنی فیسلٹیز ہیں گرجا وغیرہ کی وہ آپ کے لیے برقرار رہیں گی۔ یہ اسلام کا وہ یونیورسل میسیج ہے جو ہمیں چاہیے کہ دنیا کو بتائیں کہ اسلام محبت، پیار، انس، عفو درگزر اور رائٹس کا خیال رکھنے کا مذہب ہے، کسی کے حقوق کو پامال کرنے کا یا تلوار کے ذریعے پھیلانے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام تو عفو درگزر سکھاتا ہے، پیار محبت سکھاتا ہے۔ جیسا قرآن خود کہتا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالو، اے اہل کتاب آ جائیے، ہم اجتماع کر لیتے ہیں کلمہ توحید پر، عبادت صرف اسی کی کریں گے، اس الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو اگر کرسچنز کے ساتھ لا الہ الا اللہ پر اتحاد ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ پہ اتحاد کیسے نہیں ہو سکتا؟ جیوز کے ساتھ اگر اتحاد ہو سکتا ہے توحید کے ایشو کے اوپر، تو جو مذاہب توحید کو مانتے ہیں ان کے ساتھ اتحاد کیسے نہیں ہو سکتا؟ اور امت مسلمہ میں تو بدرجہ اولا اتحاد ہو سکتا ہے، ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ وحدت المسلمین ہمارا شعار ہونا چاہیے، بشرطے کہ ہم شعور میں رہیں۔ حضرات و خواتین، یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے، فتح ہوتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی، اور حضور فرماتے ہیں واللہ لو تباہلوا لمسخوا قردۃ وخنازیر، خدا کی قسم اگر یہ نصارے نجران میرے اہل بیت کے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو یہ انسان نہ رہتے، یا بندر بن جاتے یا خنزیر بنا دیے جاتے، مسخ کر دیے جاتے۔ پتہ چلا جو علی و بطول و حسنین کے مقابل پر آئے گا سٹیٹس وائز یا بندر ہوگا یا خنزیر ہوگا، جس طرح بھی آئے، کربلا کے میدان میں آئے یا صفین کے میدان میں آئے، شام میں آئے یا یثرب میں آئے، مکے میں آئے یا کوفہ میں آئے۔ حضرات و خواتین، یہ پروگرام جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ جشن عید مباہلہ کا پروگرام ہے۔ مباہلہ لغتاً لعن و نفرین کو بھی کہتے ہیں، لعن اور نفرین جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، جیسے باہلہ اللہ
اللہ اس پر لعنت کرے اور اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یہ بیدم نے کہا تھا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات: خیر النساء، حسن و حسین و مصطفیٰ علی۔ ناظرین و ناظرات، ابتحال کے معنی ذرا اس میں طلب کے معنی میں بھی آتا ہے، باب افتعال، ایک دوسرے پر لعن کرنا، نفرین کرنا، ہلاکت کی نیت کرنا، بد دعا کرنا، مبالغہ اس معنی میں بھی آتا ہے۔ 2 گروہ جب آپس میں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حق پر کون ہے تو وہ ابتحال کرتے تھے، مباہلہ کرتے تھے۔ مباہلہ سے وڈرا کرنا، گیو اپ کرنا نصارے نجران کا یہ بتاتا ہے کہ وہ حضور کے امن کے پیغام کو سمجھ چکے تھے۔ حارثہ بن علقمہ کو چیف بشپ کہا جاتا تھا، جو لیڈ کرتا ہوا آیا تھا اس پورے ڈیلیگیشن کو۔ وہ اس کا بھائی تھا، ابھی بتائیں گے، وہ بھی بتائیں گے۔ اسقف اعظم کو اس کلیسا کے جو مشہور تھا نجران میں، وہ نجران اس وقت اسٹیٹس وائز وہی تھا جیسے آج کل یہ روم میں ہے، یہ پوپ کا جو کیا اس کو کہتے ہیں جہاں پوپ رہتا ہے، ویٹیکن سٹی، یوں سمجھیں اس زمانے کا ویٹیکن سٹی تھا یہ نجران۔ اس زمانے کا جو پوپ تھا وہ وہاں رہتا تھا، اسے خط پہنچا تھا حضور کا بیسیکلی، اور خط کے اظہار کے بعد وہ پہلے مناظرہ اور پھر مباہلہ کے لیے تیار ہوا تھا۔ اور جو نجران کے سردار آئے تھے مدینہ، ان کی تعداد 24 تھی، اتنی تھی جتنی جو تاریخ ہے 24 تاریخ کو یہ ہوا، 24 تھے، اور کل افراد جو تھے مال وغیرہ ملا کے اور امپلائیز ملا کے وہ 60 بنتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی 59، 60 اور 61 میں اس کا پورا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ 5 منٹ کے اندر اندر میں اپنے جو شعراء اور ذاکرین ہیں ان سے درخواست گزار ہوں گا کہ وہ 5 منٹ کے لیے نذران عقیدت پیش کریں گے مباہلہ کے عنوان پر، وہ تیار رہیں۔ سب سے پہلے میں جو ذاکر صاحب ہیں ہمارے علی افضل جعفری، ان کو دعوت دوں گا، ان کے بعد پھر میں انیس حیدر نقوی کو دعوت دوں گا، اور ان کے بعد میں سید زاہد جعفری صاحب نیو جرسی والے جو ہمارے برادر بزرگ ہیں ان کو دعوت دوں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ کون اور آنا چاہتا ہے۔ جو بھی آنا چاہیں حضرات و خواتین میں سے، حضرات میں سے خاص طور پہ، وہ تشریف لا سکتے ہیں، یعنی خواتین دیکھ سکتی ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں دیکھ سکتی۔ حضرات، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس کو میں انشاءاللہ عرض کروں گا، آگے ڈیٹیل جا کے بتاؤں گا کہ جب یہ آئے تو 2 تھے سامنے جو لیڈ کر رہے تھے، ان کو سرکار نے فرمایا اسلما، تم اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے اسلمنا، اب آپ نے فرمایا انکما لم تسلما فاسلما، آپ نے فرمایا تم مسلمان نہیں ہوئے ہو، اسلام قبول کرو۔ بلا قد اسلمنا قبلک، وہ کہنے لگے آپ سے بھی پہلے ہم تو مسلمان ہیں، عمریں تو بڑی تھی ان کی۔ آپ نے فرمایا کذبتما، نہیں یہ درست نہیں ہے، یمنعکما من الاسلام ادعاؤکما للہ ولذا وعبادتکما الصلیب واکلکما الخنزیر، خنزیر کھاتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، تو کیسے تم مسلمان ہوئے ہو؟ یہ حضور کے ڈائلاگ تھے، یہ
سمجھ لیں کل دن تک 23 تک یہ چلتے رہے. پھر عیسیٰ کی مثال، انہوں نے کہا تم کہتے ہو، حضور نے فرمایا تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لم یلد ولم یولد، اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. اور وہی پھر تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ آیت پڑھی سرکار نے کہ توحید پر اور عبادت پر، اللہ کی عبادت پر اتحاد کر لیتے ہیں. پھر آل عمران کی 56 بھی سرکار نے پڑھی، جس کا مضمون یہ ہے کہ اے اہل کتاب تم کیوں حجت کرتے ہو جو ابراہیم کے بارے میں حالانکہ نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور نہ انجیل مگر ابراہیم کے بہت بعد، تم سمجھتے نہیں ہو. یہ جو الہی میسیجز تھے یہ کل بیان ہوتے رہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے رہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی منشا کے مطابق ہم چھوڑ دیں اپنا مذہب اور آپ کو پوجنے لگے. تو سرکار نے فرمایا میں اپنے آپ کو پجوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرانے کے لیے آیا ہوں. جب مباہلہ کی آیت نصارے نجران اور ان کے علماء کو بشپ وغیرہ کو سنا دی گئی جو ابھی میں نے پڑھی ہے، تو اگلی صبح کو حضرت اپنے خاندان کو ساتھ لے کے نکلے، جس کا ذکر ابھی میں کر چکا ہوں، اور وہ لوگ بھی پھر اپنے لوگوں کو لے آئے. حضرات و خواتین، بشپ کے بھائی تھے کرز ابن علقمہ، جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ حارثہ یا ابو حارثہ دونوں لکھا گیا، حارثہ بھی لکھا گیا، ابو حارثہ بھی لکھا گیا، ٹھیک ہے. زیادہ تر جو اردو کی کتابیں ان میں ابو حارثہ. عاقب اور سید بھی مسلمان ہو گئے. دیکھیے عاقب اور سید، اس وقت سید بھی کہلاتے تھے، دیکھیے ان میں یہ دونوں مسلمان ہو گئے، بلکہ سارا نجران مسلمان ہو گیا. جزیے کی بجائے وہاں سے زکوٰۃ آنی شروع ہو گئی. یہ حضور کے اس آفاقی میسج کا نتیجہ تھا جو آپ نے لکھ کر انہیں دیا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، تمہارا کوئی بشپ نہیں بدلا جائے گا، تمہارا کوئی پادری نہیں بدلا جائے گا، ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں دیں گے، تمہارے آفیسرز ویسے کے ویسے رہیں گے، تمہارے قوانین بالکل ویسے کے ویسے رہیں گے، انلیس کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو اسلام کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ خط یوں تھا ایگریمنٹ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. جو پرانے بشپ ہے ابو الحارث، وہی ابو الحارث و دیگر اسقفہ نجران، علاوہ ازیں وہاں کے جو کاہن تھے، راہب تھے، گرجا گھروں کے لوگ تھے، ان کے خدام تھے. ویٹیکن سٹی تھا نا وہ، تو ان کے اہل ملت، ان کی گلی کوچوں کے لوگوں کے لیے ہر وہ چیز جو ان کے ہاتھ میں ہے اور انہیں چاہیے وہ اسی طرح ان کے ہاتھ میں رہے گی، اور ان کو ہم نہیں لیں گے. رسول کی طرف سے انہیں تحفظ حاصل ہوگا، نہ کوئی بشپ بدلا جائے گا، نہ کوئی راہب، نہ کوئی کاہن بدلا جائے گا، نہ ان کے حقوق میں سے کوئی حق موقوف کیا جائے گا، نہ نئے عمال میں سے کوئی تبدیل کیا جائے گا. وہی آفیسر رہیں گے پرانے، وہ جس طریقے پر رہتے ہیں اس طریقے پہ رہیں گے، انہیں اس طریقے سے ہٹایا نہیں جائے گا. ان کو تحفظ دیا جائے گا، تحفظ برقرار رہے گا جب تک وہ اخلاص اور بہتری کی راہ پر گامزن رہیں گے، نہ کسی ظالم کے ساتھ مل کر پھریں گے اور نہ خود ظلم کی راہ پر چلیں گے. یہ وہ خط تھا جس خط نے ان سب کو چینج کر دیا، کنورٹ کر دیا. ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو چاہیے کہ وہ ایسی روش اپنائیں کہ لوگ کنورٹ ہوں، نہ یہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف ایسی باتیں کریں، نعوذ باللہ، کہ اپنے لوگ وہاں چلے جائیں، کہیں چرچز میں جا کے پناہ لینا شروع کر دیں. یہ دلیل ہے کہ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے اسلام پھیلا. یہ پہلا پورشن اختتام پذیر ہوا. اب میں
ذاکر اہل بیت جناب علی افضل جعفری صاحب سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مباہلہ کی بابت اہل بیت عصمت و طہارت کی خدمات عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، اور جو